السلام علیکم ناظرین، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول فتح جنگ نمبر 2 میں آج پاک فوج کے حوالے سے ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس تقریب سے کرنل خالد مصطفیٰ، بریگیڈیئر عامل حسین، بریگیڈیئر آصف علی خان، سی او ایجوکیشن ملک محسن عباس، ڈی او سیکنڈری محمد اکرم ضیاء، ڈی او ایلیمنٹری ملک فتح خان نے خطاب کیا ہے۔ بڑا مدلل ان کا خطاب ہے جی، وہ آپ کو سناؤں گا۔ اور نقابت کے فرائض جو ہیں ملک امجد جاوید اور چودھری شعیب نے انجام دیے ہیں جی، اس کی ایک رپورٹ ہے، وہ اپنے ناظرین کو دکھاتا ہوں جی۔ آج کا یہ دن ہمارا منانے کا مقصد بڑا، کیونکہ آج جمعہ بھی ہے، مختصر ٹائم ہے، پاکستان آرمی کو ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے۔ ہم پاکستان آرمی کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ جس طرح اور جس طریقے سے قربانیاں پاکستان آرمی کی ہیں، اس کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، یہ عمل سے ظاہر ہوتا ہے، ہر چیز نظر آتی ہے۔ آج کا یہ دن اسپیشلی اور خاص طور پہ سلام پاکستان آرمی ڈے ہم منا رہے ہیں۔ اور دوسرا میرا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے اپنے پاکستان آرمی میں سرو کرنے والے آفیسرز جب یہاں آئیں گے تو ہمارے بچے ان کو دیکھ کر بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ میں دوستوں سے یہ بھی آج کو کروں گا کہ یہ 2-4 باتیں موٹیویشن کے لیے بریگیڈیئر احمد صاحب، بریگیڈیئر افسر صاحب انشاءاللہ ضرور شیئر کریں۔ تو میں تمام مہمانوں کا، اپنے اسٹاف کا انتہائی مشکور ہوں، اور اسپیشلی محمد علی کا کہ جنہوں نے آج ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ بریگیڈیئر آصف صاحب اور بریگیڈیئر عامل صاحب، آپ کے لیے، آپ خود تراشتے ہیں مناظر کے سنگ میل، آپ خود تراشتے ہیں مناظر کے سنگ میل، آپ وہ نہیں ہیں جنہیں زمانہ بنا گیا۔ یہ ننھے بچے ملی سانگ پہ ٹیبلو پیش کر رہے ہیں، آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ آج تقریب ہوئی ہے پاک فوج تجھے سلام کے حوالے سے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول نمبر 2 فتح جنگ میں۔ یہ ناظرین سانحہ پشاور کا جو واقعہ ہے اس کو بچے اس ٹیبلو کے ذریعے اجاگر کر رہے ہیں، اور بہت ہی اچھے انداز میں ان بچوں نے اس ٹیبلو کے ذریعے سانحہ پشاور کے واقعے کو اجاگر کیا ہے۔ یہ مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں، بہت ہی اچھی تقریب تھی جی اس اسکول میں۔ عشق میں اپنا مقام پیدا کر دیار، عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ صدر علی وقار، میں جب تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو اپنے آپ کو کئی برس پیچھے محسوس کرتا ہوں۔ صدر علی وقار، میں اپنے آپ کو کئی برس پیچھے محسوس کرتے دیتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں وہ یقینی تصویر شہیدوں کے لہو سے لکھی
ناظرین یہ اس تقریب کا آخری ٹیبلو ہے جو آپ کو دکھا رہا ہوں. بہت ہی اچھی ان بچوں کو تیاری کرائی گئی تھی اور بہت ہی اچھے انداز میں بچوں نے ان ٹیبلو کے ذریعے ملی سانگ پہ عکاسی کی ہے. اب چونکہ مختلف جو معزز مقررین ہیں ان کی تقاریر ہیں وہ آپ کو سناتا ہوں. جی اکثر آپ سنتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک خواب دیکھیں اور اس کے اوپر عمل کریں. تو وہ خواب بچوں یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے اپنا ایک فیصلہ کریں کہ ہم نے بننا کیا ہے. آرمی کا آپ نے دیکھا ہے, آرمی میں جانا ہے, ایجوکیشن کے لوگ بیٹھے ہیں, ایجوکیشن میں جانا ہے, کسی اور پروفیشن میں جانا ہے. تو جانا ضرور ہے, کسی ایسی جگہ جانا ہے جہاں پہ ہماری پہچان بنے, وہاں اس کرسیوں سے اٹھ کے 15 سال 20 سال بعد ہم ان کرسیوں میں آگے بیٹھ سکیں. تو اس کے لیے محنت چاہیے, ایک خواہش, ایک خواب اور ایک لگن چاہیے. تو وہ آپ نے اپنا ایک ایم سیٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر کام کرنا ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. جب آپ ایک اچھا ایم بنا لیتے ہیں, اچھا خواہش کا ایک پیشن بناتے ہیں اور محنت کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی, کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی دیتا ہے جتنی کہ آپ کوشش کرتے ہیں. تو آپ کوشش کریں گے, دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا. آج اگر ہم 4 یا 5 آرمی آفسرز ہیں فتح جنگ سے, تو انشاءاللہ 15-20 سال بعد جب آپ لوگ بڑے ہو کے اوپر آئیں گے تو ادھر ہو سکتا ہے 50-100 افسر ہوں. مسکین صاحب جیسے جب کوئی بندہ ٹیچر بیٹھا ہوگا تو اس کے لیے مشکل ہوگا میں کس کس کو بلاؤں اور کس کو نہ بلاؤں. تو یہ چیز تھوڑا سا میں علامہ اقبال کا ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا تھا, نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. اس کو بھی ذرا اقبال کی شاعری کو غور سے پڑھیں تو آپ کو فیل ہوگا کہ علامہ اقبال نے بھی ہمیں یہی گائیڈ کیا تھا کہ ہم نے اونچا ہونا ہے. قصر سلطانی ایک بادشاہ کے محلات تک نہیں رہنا. انہوں نے اپنے جوان کو, بچے کو, اس کو ایک خواب دکھایا کہ آپ نے اوپر جانا ہے, ایک محل تک نہیں رکنا ہے, اس سے بھی اوپر اڑنا ہے. ایک شاہین بنایا آپ کو. تو اس کو دیکھ کے بھی لوگ جو چلے ہیں آپ دیکھیں وہ کامیاب ہیں. 2 چھوٹے چھوٹے ایونٹس میں آرمی کے کاؤنٹ کروں گا کیونکہ آرمی سے ریلیٹڈ فنکشن ہے. اس عید پہ میں کشمیر میں تھا بچوں کے ساتھ. تو ہم کشمیر میں جا رہے ہیں تو ایک طرف پاکستان کا حصہ ہے, دوسری طرف LOC ہے, لائن آف کنٹرول, جہاں پہ پرلی طرف انڈینز بیٹھے ہیں. تو انہی جگہوں پہ جاتے ہوئے آگے ایک پہاڑ پہ ہم ایک پوسٹ پہ گئے, کیل کے پاس, کیل جگہ کا نام ہے. تو وہاں پہ ہمارے فوجی لڑکے بیٹھے ہوئے تھے پوسٹ پہ. تو میں بچوں کے ساتھ ان کو ملنے چلا گیا, عید کا موقع تھا, چھوٹی عید میں اسی سال. تو جب ان کو مل کے ہم نکلے, بڑی مشکل سے وہاں اس پوسٹ پہ پہنچے. تو میرا بیٹا جو 10 سال کا ہے وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ پاپا یہ اتنی مشکل جگہوں پہ کیوں بیٹھے ہیں, اتنے اوپر آ کے, جب ہمیں بھی اتنی مشکل ہوئی ہے اور ان کو کھانا کون دیتا ہوگا, یہ کیسے سروائیو کر رہے ہیں. تو ساتھ جو میری بیٹی تھی, بیٹی نے جواب دیا کہ بھائی اگر ہماری فوج جہاں نہ بیٹھی ہوتی تو کوئی دوسری فوج جہاں بیٹھی ہوتی. کہ یار آج جو حالات ہیں شاید وہ اس طرف چل پڑے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ آرمی اور ہماری سوسائٹی کے اندر کوئی خلا پیدا ہو جائے. آپ یقین کریں کہ پوری دنیا میں جس ملک کی فوج ڈیڈیکیٹڈ ہے اور وہ دفاع کے لیے تیار ہے, اس کو دنیا میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا. آج ہمارا ملک 7 گنا بڑے ملک پڑوسی کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہے کیونکہ ہمارے فوجی اپنا لہو دے رہے ہیں. یہ انتہائی پیچیدہ مسئلہ ہے. لیکن ہر انسان کو, میں ہوں, کوئی اور افسر ہے, بچے ہو, ہر ایک کو لگتا ہے کہ شاید ہماری سوسائٹی میں کچھ پرابلم آ رہا ہے. لیکن بچوں ایک بات یاد رکھو, فوج جو کر رہی ہے وہ کبھی اس ملک کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا. اس ملک کی بقا پہ کبھی آنچ نہیں آئے گی. بظاہر کچھ نظر آتا ہے لیکن یقین رکھیں کہ آرمی سے اگر کوئی کہیں غلطی ہوئی بھی ہے وہ سدھرے گی انشاءاللہ, اور کبھی بھی اس ملک کی بقا پہ حرف نہیں آئے گا. اب چند باتیں آپ کی طرف کے جی, آپ اگر چاہو آرمی کی طرف, قرآن پاک میں ہے جو شہداء اور غازی کا مقام ہے وہ دنیا میں اور کسی کا نہیں ہو سکتا. جب ہم لوگ آرمی میں گئے
اور مجھے آج بھی اپنا حلف یاد ہے. جب آپ حلف دے دیتے ہو, آپ اپنی جان کی قربانی اپنے ملک کے لیے مختص کر دیتے ہو, تو چاہے آپ غازی بن کے اپنی نیچرل ڈیتھ مر جائے, آپ نے جو حلف دیا آپ کا ایک ایک دن نیکی میں شمار ہوتا ہے. تو اس سے بڑی سعادت ہو نہیں سکتی. اب دنیاوی لحاظ سے رزق کے معاملات ہیں, آرمی جتنا لک آفٹر کرتی ہے آپ کو, آپ کے میڈیکل کے حساب سے, آپ کی ویلفیئر کے حساب سے, آپ کی فیملیز کو, آپ کے والدین کو, یہ میچ لیس ہے. میں جب دیکھتا ہوں اپنے باقی ادارے اس ملک کے, تو وہ ویلفیئر اور ان چیزوں میں فوج کو میچ نہیں کر سکتے. انتہائی ڈسپلنڈ ادارہ ہے. وہ بچے جو انٹیلیجنٹ ہیں, فزیکلی فٹ ہیں, ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں, زندگی میں انجوائے کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ SSG دیکھ لیں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں آپ اور ہمارے جیسے ہیں, لیکن یہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ فوج ان کو ایسا ٹرین کرتی ہے کہ آپ کا SSG کا بندہ جو ہے وہ دنیا میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. دلچسپ بات بتاؤں کہ پوری فوج میں 3 دہائیوں میں جو میں نے دیکھا کہ اٹک کی دھرتی کے اندر ایسے ایسے جوان پیدا ہوئے ہیں. میرے اپنے جو یہ پیرا ٹروپنگ کورس ہوتا ہے, جب آپ کو جہاز سے نیچے پھینکتے ہیں, تو زیادہ تر استاد تھے ہی اٹک کے. تو اٹک کی دھرتی نے اس فوج کو بہت جری جوان دیے ہیں جنہوں نے نام پیدا کیا ہے. تو بچوں بات لمبی نہیں ہونی چاہیے, میری آپ کے لیے دعائیں ہیں, اور میرے لیے یہ فخر کا مقام ہوگا کہ یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کل اچھی اچھی جگہوں پہ جائیں آرمی کے اندر اور اپنا نام پیدا کریں. اور میں اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنا بیٹا, میرا اس وقت فوج میں کیپٹن ہے, تو میں خود آپ کے لیے مثال ہوں کہ اپنے بیٹے کو میں نے فوج میں دیا ہے اپنی پوری زندگی کے تجربے پہ, کہ آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج ایک ایسا ادارہ ہے جو آپ کو دینی لحاظ سے آپ کی ابدی زندگی کے لیے بھی اور دنیاوی زندگی میں بھی ایک بہترین آپ کو کیریئر مہیا کرتا ہے. ہماری سوسائٹی کے اندر پولرائزیشن, وہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہو, وہ ریلیجیس پولرائزیشن ہو, یہ جو تفریق ہے اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کوئی خاص لوگ ہیں جو ایک ایجنڈے کے تحت اس پولرائزیشن کو, اس گیپ کو بڑھانا چاہتے ہیں. تو یہ میرا, آپ کا, ہمارے بچوں کا, یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اس پولرائزیشن کو کم کریں. یہ جو پریشر ہائی ہوا ہے وہ پولیٹیکل ہو, ظاہر ہے ہر آدمی کے نظریات مختلف ہو سکتے ہیں, مذہبی حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں, سیاسی لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن دلیل سے بات کریں. لڑائی جھگڑے تک بات نہیں پہنچ نہیں چاہیے. آج کل ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہماری گلیوں میں, ہمارے محلوں میں, ایون ہمارے گھروں تک پولرائزیشن پہنچ چکی ہے, جو کہ بہت خطرناک بات ہے. تو میں بہت ممنون ہوں مسکین صاحب کا اور جو محکمہ تعلیم کے لوگ ہیں, سینئر افسر جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کہ اس سے پہلے بھی ایک تقریب جو ہمارا مادر میں علمی ہے میرا گریڈ صاحب کا پچھلے سال, وہاں پہ بھی میں آیا تھا, وہاں پہ بھی پاکستان آرمی کے حوالے سے ایک تقریب ہوئی تھی. تو یہ بہت اچھی بات ہے. باقی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آرمی کو جوائن کیسے کرنا ہے. یہ تو ایک عشق ہے, جس کو جنون ہے, جس کو عشق ہے, کیونکہ ایک آسان کام نہیں ہے فوج کو جوائن کرنا. اور پھر جو ہے نا, ہم تو چونکہ فزیکلی یہ کام کر چکے ہیں وزیرستان میں, مجھ پہ بھی کئی بام دھماکے ہوئے, اور تو چھوڑے جی, میرے بچے APS میں پڑھتے تھے, وہاں پہ جو ہوا آپ کو پتہ ہے. میری مسز اور میری بہن عسکری بینک میں پشاور ایک دھماکہ, اس میں زخمی ہوں. تو ہمارے مطلب بڑے دکھ ہیں جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سیاست کر رہے ہوتے ہیں اور پاک فوج پہ انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں. انہیں ان سب چیزوں کا ادراک نہیں ہے, انہیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, وہ جی ان کو تو پتہ نہیں کیا کیا مل رہا ہے, کیا کیا سہولتیں مل رہی ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ تو ایک عشق ہے, ایک جنون ہے. ٹھیک ہے جی. تو جس کو جو عشق ہوتا ہے, جس کو یہ جنون ہوتا ہے, وہ یہ تو عشق کی بازی ہے, یہ ہاتھ وہ نہیں کھیل سکتا. ہماری پاک آرمی کو ہمارے ان ننے منے بچوں کے مستقبل کے سامنوں پہ پھینک دی ہے, تو یہ سنجیدے سپاہیوں سے اٹھا کر پیر پھینک دیں. اور انشاءاللہ میں اس پاک آرمی کو سلام پیش کرتا ہوں. یقینی بات ہے بریگیڈیئر عامر صاحب ذکر کرتے ہیں باؤنڈری لائن کا, تو اس حوالے سے کوئی بھی آدمی ہو
یقینی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے ملک کی آرمی جو دنیا کی بڑی آرمی ہے انشاءاللہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. کیوں؟ ہماری ابتدا اس ملک کی جو تخلیق ہے وہ کلمے کی بنیاد پر ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہوتی ہے. ہمارا اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں. ہمارا نبی، ہمارا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اور زمان نبی ہے. جب اس کلمے پر ہمارا یقین ہے، ہماری ابتدا اقرا باسم رب فلق کے نام سے ہوتی ہے، تو انشاءاللہ جس قوم کا جذبہ، جس وحی کا جذبہ شہادت کا ہو، جس کا جذبہ، جس کی خواہش شہادت ہو، تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو سرنگوں نہیں کر سکے گی. انشاءاللہ یہ ہمارا ملک بھی تابندہ رہے گا، سلامت رہے گا، اور ہماری پاک آرمی اس کی سرحدوں کی حفاظت کرے گی. بریگیڈیئر صاحب نے ایک اور بات کہی کہ یہ پولرائزیشن اگر کہیں غلطی بھی ہوتی ہے تو بریگیڈیئر صاحب آپ نے ہماری اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ یہ خود بخود درست بھی ہو جائے گی، اور ہمیں یہی فخر ہے اور یہی ہمارا اعزاز ہے. تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے یہ ننھے منھے بچے اس ملک کی بنیادوں کے، اس ملک کی تعمیر کے، اس ملک کی تخلیق کے ضامن ہیں. تو اسی نسبت سے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھیجتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کروں گا. تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. یہ ہے ہماری پاک فوج کا موٹو، چاہے وہ فضا ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ سمندر ہو، ہماری فوج ہر جگہ موجود ہے. اور بچوں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 28 فروری کو 2020 جب ہم نے طیارے کرائے تو وہ جو پائلٹ ہمارے قبضے میں آیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ ابھینندن. کیا نام تھا بچوں؟ اور تو یہ پاک آرمی مارتی بھی ہے اور چائے بھی پلاتی ہے. اور میں بریگیڈیئر عامر صاحب کی بات سن کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ جب کبھی کہا جائے کہ آپ نے دشمن کی حفاظت کرنی ہے تو اپنے ڈسپلن کو قائم رکھتے ہوئے دشمن کی بھی حفاظت کرنی. تو جب کبھی ضرورت پڑے اسلام کی نظریاتی اساس پر کوئی شرپسند حملہ کرنا چاہے تو خانہ کعبہ کو بھی جا کے بچاتی. یہ 1980-81 وہ کی دہائیوں کی میں بات کر رہا ہوں. شاید آپ نے تاریخ میں پڑھی بھی ہو کہ کچھ شرپسندوں نے ناپاک عزائم لیے ہوئے خانہ کعبہ پر یورش کرنے کی کوشش کی. تو دنیا میں کہیں کچھ نظر نہ آیا، صرف پاک آرمی نظر آئی. اور جب وہ پاک آرمی وہاں پہنچی، تو اس خوبصورت پلان کے ساتھ ایسی اسٹریٹجی ڈیولپ کی کہ اپنے مسلم بھائیوں کو بچا بھی لیا اور اپنے سب سے مقدس مقام کو چھڑا بھی لیا. تو یہ وہ آرمی ہے جس پر ڈس انفو لیب کے ذریعے مجھے یقین ہے ساتھ بریگیڈیئر صاحبان آپ بیٹھے ہیں، کرنل صاحب بیٹھے ہیں، کہ کوئی پاکستانی جسارت نہیں کر سکتا پاک فوج میں انگلی اٹھانے کی. یہ سوشل میڈیا کے اندر جو لوپس ہوتے ہیں، جو فیک آئی ڈیز بنتی ہیں، اس کی مدد سے جو ہے ہمارے دشمن جو ہے ہماری آرمی پہ انگلیاں اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جو آج آپ نے موٹیویشنل لیکچر دیے ہیں ہمارے ان بچوں کو، اب انشاءاللہ کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ ہمارے یہ بچے 20 سینہ سفر ہو کر اپنی پاک فوج کی دفاع کے لیے، ان کے نیک نامی کے لیے انشاءاللہ کھڑے ہوں گے. کہ جیسے بریگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے خواب دیکھا آرمی میں جانے کا. بریگیڈیئر آصف صاحب کے ساتھ سفر کیا، پھر میں آرمی میں چلا گیا. جب وہاں پہ میں وہ سرحدوں پہ پہنچا تو وہاں پہ کسی دوسرے کو وہاں پہ آنے کی ضرورت
نہیں ہوئی. اب وہ دوسرے کو روک رہے ہیں اور ہم خواب دیکھ رہے ہیں. اگر وہ نہ روکتے تو ہم خواب نہ دیکھ سکتے. تو میرے بچوں یہ ہے اصل چیز کہ جو ہمیں جس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے اور جس کا ہمیں ہر وقت خیال کرنا چاہیے. اور اگر کوئی انگلی اٹھائے تو اس کی انگلی کو اٹھانے سے روکنا چاہیے. اگر وہ نہ روکے تو پھر اجازت ہونی چاہیے کہ اس انگلی کو کاٹ دینا چاہیے. بریگیڈیئر آصف صاحب بھی 1 نمبر اسکول کے کوئی ٹیچرز بیٹھے ہیں یہاں جی. تو 1 نمبر اسکول کے اسٹوڈنٹس محمد مسکین صاحب بھی 1 نمبر اسکول کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں. کرکٹ میں بھی کھیلتا تھا, شاید آپ کو یاد نہ ہو, فتح جنگ کے ساتھ میں بھی میچ کھیلنے آیا کرتا تھا, افریدی کرکٹ کلب اور وہ وغیرہ وغیرہ مختلف ٹیموں سے. تو چیلنج ہے 1 نمبر اسکول کے لیے, ٹیچرز کے لیے, اگر بچے موجود ہیں بریگیڈیئر آصف صاحب کی طرف سے, کہ انہوں نے کہہ دیا کہ مسکین صاحب آگے نکل گئے. تو 1 نمبر والوں مسکین صاحب کو پیچھے سے پکڑو اور کوشش کرو, محنت کرو. بڑا تاریخی اسکول ہے, بہت تاریخی اسکول ہے, اور بریگیڈیئر صاحب کی جو خواہش ہے اس کو پورا کرو اور اس کو بھی معیار میں اس کے برابر لے کے آئے. یہ میں دل کی گہرائیوں سے کہا کہ ہم نے ہی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے. ہم نے ہی نظریاتی جو ہماری اساس ہے اس کو مضبوط بنانا ہے اپنے بچوں کے لیے. کچھ اس وقت کہ جب عطار کے بچے ایک شہید بچے کی تمثیل پیش کر رہے تھے, اسی طرح کے بچوں کے جذبات اور ان کے ایکشنز نے ہم جیسے بوڑھوں کی رگوں میں بھی خون جو ہے وہ دوڑنے لگا. یہ قومی نوعیت کی ایک تقریب ہے جو ہمارے اس ایک چھوٹے سے ادارے کے اندر یہاں پہ سجائی گئی. یہ اس لیے یہاں ہم اساتذہ اور بچے اپنی پوری قوم کو, اپنے پورے ملک پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں. اپنے جو مرد مجاہد ہیں, اپنے جو سولجرز ہیں, اپنی جو پاک آرمی ہے, ہمارا جو اعزاز ہے, ہمارا جو فخر ہے, ہمارا جو غرور ہے, ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ قدم بقدم کھڑی ہوئی ہے. ٹائم بہت مختصر ہے. ایک بہت ہی پرانی, صدیوں پرانی کہاوت ہے کہ ناٹ دا ویپن بٹ اٹ از اسپرٹ وچ فائٹ. یہ جو ویپن ہے یہ فیکٹریوں میں بنتا ہے, اور وہ جو اسپرٹ ہے یہ استاد پیدا کرتا ہے. یہ کسی بھی معاشرے کا جو محمد مسکین ہے وہ پیدا کرتا ہے. تو جس طرح کہتے ہیں نا کہ شہید قوم کے اندر زندگی کی روح پھونکتا ہے, اسی طرح جو استاد کا قلم ہے وہ شہید پیدا کرتا ہے, وہاں سے شہید جنم لیتے ہیں. میں اپنے اس ضلع کے فرد کی حیثیت سے, اپنی اس پوری دھرتی, اپنے اس ضلع اٹک کی کا باسی ہونے کی حیثیت سے اس بات پر بھی نہایت ہی نازا ہوں, نہایت ہی فخر کرتا ہوں کہ ہم نے نہ صرف مرد مجاہد پیدا کیے بلکہ ہم نے غازی اور شہید پیدا کیے جنہوں نے اس قوم کو زندگی بخشی. بہت زیادہ باتیں ہو چکی ہیں, انہیں ہم کمپوز ہی نہیں کر سک رہے. البتہ 1-2 باتیں ضرور گزارش کروں گا کہ میں اپنی اس ٹیم کی بھی خدمات کو سراہتا ہوں جنہوں نے جب یہ ایک طوفان بدتمیزی دیکھا ہے, ایک تھوڑا سا امپریشن پیدا ہوا کہ ہمارے دشمن جو ہیں, ہمارے جو مخالفین ہیں, جو ہماری قوم کے دشمن ہیں, جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں, جو ہمارے اس مستقبل کے دشمن ہیں, انہیں کہیں یہ گمان گزر گیا کہ کہیں یہ جو پاک فوج ہے اور پاکستانی قوم جو ہے اس کے اندر تفریق پیدا کی جا سکتی ہے, اس کے اندر خلیج پیدا کی جا سکتی ہے. تو میری یہ ٹیم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں, ہم اپنے بچوں کی زبانی, ہم اپنے بچوں کے ذریعے سے اپنے دشمن تک یہ پیغام پہنچائیں گے کہ جس طرح ہماری فوج اپنا سینہ اپنے ملک اور قوم کی طرف آتے ہوئے گولی کی طرف رکھتی ہے کشادہ کر کے, اسی طرح ہماری قوم کا یہ بچہ اپنی فوج کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور اپنی فوج کا دفاع کرے گا. یہ ہماری فوج کا دفاع جو ہے یہ ہماری قوم کا نظریہ ہے.
جسے کہتے ہیں نا کہ کون سی نظریاتی حدود ہے. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے متحد رہنا ہے, ہم نے متفق رہنا ہے. ہمارے دشمن کا یہ نظریہ ہے کہ اس نے ہمارے اندر تفریق پیدا کرنی ہے, کبھی بلوچی اور پنجابی, کبھی سندھی اور پنجابی, کبھی پختون اور غیر پختون, کبھی سنی اور شیعہ, کبھی فوجی اور غیر فوجی. ہم کسی بھی تقریب کو, ہم کسی بھی تفریق کو نہیں مانتے. ہم یکجان ہیں, ہم ایک قوم ہیں, ہم پاکستانی ہیں. ہمارا جو لڑنے والا بازو ہے وہ ہماری فوج ہے, وہ ہمارا دفاع کرے گی, ہم اس کا دفاع کریں گے. ہماری فوج اور ہمارے درمیان کسی طرح کا بھی کوئی فرق, نہ کوئی نظریاتی فرق ہے, نہ ہی کہ کسی طرح کا کوئی فرق ہے. میرے یہ بچے جن کے ذہنوں کے اندر, جن کے دلوں کے اندر اب جوش جو ہے وہ پیک تک پہنچا ہوا ہے ان تقاریر کی وجہ سے اور ان ٹیبلوز کی وجہ سے, آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی اسی پاک آرمی کا حصہ بن کے اس میں جا کے آپ بھی اپنے اس ملک کے لیے, اپنے اس قوم کے لیے مرد مجاہد بنیں گے. تو اس چیز کا آپ نے انتظار نہیں کرنا. وہ جہاد جو ہمارے یہ سولجرز وہاں پہ سرحدوں پہ جا کے لڑتے ہیں, وہ آپ کا جہاد ابھی سے جاری ہے. آپ نے ایک بہترین طالب علم بن کے, آپ نے ایک سلجھا ہوا اپنے گھر کا فرد بن کے, ایک اچھا انسان بن کے آپ وہ جہاد ابھی سے شروع کر سکتے ہیں. اپنے سلیبس کے ساتھ, اپنے کورسز کے ساتھ, اپنے بھائیوں بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے گھر کے ساتھ, اپنے اس ادارے کے ساتھ, اپنے اساتذہ کے ساتھ, جو جو ان کے حقوق ہیں, جو آپ کے فرائض ہیں, انہیں آپ پورا کریں. یقیناً اس تعلیم اور تربیت کو حاصل کرنے کے بعد کل آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ نہ صرف پاک آرمی میں جانے کے قابل ہوں گے, بلکہ آپ ایک اچھے وکیل بھی بن سکیں گے, ایک اچھے آپ جج بھی بن سکیں گے, ایک اچھے استاد بھی بن سکیں گے. قوم کی خدمت کے لیے جس بھی پہلو میں جائیں گے آپ قوم کے مجاہد بنیں گے, اگر آپ ایک اچھے مسلمان ہوں گے, ایک اچھے پاکستانی ہوں گے اور ایک اچھے انسان ہوں گے. یہ جہاد آج اسی لمحے سے آپ کے سامنے ہے. آپ نے اس جہاد سے, اس جنگ میں پیچھے نہیں رہنا, بالکل سینہ تان کے پوری توجہ سے, پوری توانائی سے آپ نے ڈٹے رہنا ہے. اس پہ ڈٹ کے آپ اس قابل ہوں گے کہ کل آپ بریگیڈیئر آصف بنیں گے, کل آپ کرنل مصطفیٰ بنیں گے, کل آپ عامر بنیں گے, کل آپ علامہ اقبال بنیں گے, آپ قائد اعظم محمد علی جناح بنیں گے. آپ کے اندر وہ ساری صلاحیتیں, وہ سارے جوہر قدرت نے رکھے ہوئی ہیں. تو میں انشاءاللہ, وہ کہتے ہیں نا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. انشاءاللہ آپ لوگ محنت جاری رکھیں. آپ کے اساتذہ موجود ہیں, جس طرح یہاں بڑی محبت سے ذکر کیا گیا, بریگیڈیئر صاحب نے کیا, ہمارے ڈی او صاحب نے کیا, کہ ہمارا یہ ہائی اسکول نمبر 2 اس کے پرنسپل صاحب اور یہاں کے سٹاف کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ ضلع میں لیڈ کرتا ہوا ایک سکول ہے. میں چاہوں گا کہ یہ کامیابیوں اور کامرانیوں کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے, لیکن میری اور اکرم ضیاء صاحب کی یہ بھی بجا طور پہ خواہش ہے کہ جو نمبر 1 فتح جنگ ہے وہ بھی اسے آگے آگے رہے. اب ہم دیکھتے ہیں, انہیں پکڑ کے پیچھے لانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے رستے پہ آگے جانے کی ضرورت ہے. تو ہم نے اپنے مشن کو اور اپنے ہدف کو جاری رہنا ہے. ہمارا یہ فخر, ہمارے یہ بچے ہیں جو کل کے بریگیڈیئر آصف ہیں, جو کل کے بریگیڈیئر ہیں اور جو کل کے جنرل ہیں. تو چونکہ جمعے کا دن ہے, بہت زیادہ باتیں, خوبصورت باتیں ہمارے بچوں نے کی ہیں. ہم نے کیا اس میں اضافہ کرنا ہے, بس اپنے اساتذہ کا احترام کریں. ان کی طرف سے دی ہوئی جو ڈائریکشنز ہیں, جو ہدایات ہیں, وہ آپ آسمانی حکم سمجھیں, ان پہ مکمل طور پہ کاربند رہیں. یقیناً ہمارا مستقبل روشن رہے گا, ہماری قوم متحد رہے گی, ہمارا ملک سربلند رہے گا. بہت شکریہ.